صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ کتاب الحج تک پہنچا تھا اور پچھلے پروگرام میں 1675 نمبر حدیث پاک پر ہم نے اگرچہ اس کو پہلے پروگرام میں بیان کر دیا تھا، لیکن اس کو بیان کر کے پھر ائمہ کا مختلف مذاہب ذکر کیے ہیں اور کچھ علمی باتیں ہوئیں جو عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ میں کئی باتوں کو اس لیے بار بار دہراتا ہوں کہ ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں، 4 5 6 پروگرام دیکھتے ہیں تو اس سے پچھلے پروگرام کی باتیں سب نکل چکی ہوتی ہیں ذہن سے، اور اس کے علاوہ کچھ نئے لوگ بھی جوائن کرتے ہیں کہ جو ہماری پہلے سے بیان کردہ باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، پھر ان کو یقینی سی بات ہے کہ کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو وہی وسوسے آئیں گے جو ہم نے کسی اور حدیث میں محسوس کر کے وضاحت کے لیے، وسوسوں کی دوری کے لیے کلام کیا تھا، اور سننے والوں کے وسوسے دور ہوئے ہوں گے، لیکن نئے لوگوں کے کیسے دور ہوں گے؟ تو پھر ہم پرانی بحث کو تھوڑا سا دہرا دیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے سننے والے جو ریگولر سننے والے اگر ان کو فرض کر لیں کسی چیز میں تھوڑی بہت کوئی یکسانیت محسوس ہو تو یہ سوچ کر کہ دوبارہ ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں موجود چیز کو ٹیلی کر لیں، اگر موجود ہے تو، نکل چکا ہے تو دوبارہ حاضر کر لیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پرانے لوگ جو ہیں جو ریگولر سنتے ہیں وہ بوریت بالکل محسوس نہ کریں، کیونکہ اس کی ایک معقول وجہ ہوتی ہے۔ ہمیں پروگرام کو لمبا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اتنی حدیثیں بھی موجود ہیں پوری بخاری کی کہ میں خواہ لمبا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا تیزی کے ساتھ حدیثیں ہوں۔ میری زندگی ویسی مختصر ہے، آپ کی زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں، ہماری زندگی کا پتہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں اپنی زندگی میں بیان کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع اور مہلت دی تو انشاءاللہ پوری بخاری بیان ہوگی، نہیں ہوا تو آگے کوئی اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی کوئی تکرار ہو کسی بات میں تو اس کو صحیح مصلیت پر محمول کیا جائے۔ آگے دیکھیں 1676ویں حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے، تو یہ کہتے ہیں کہ سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزور افراد کو پہلے سے منی میں بھیج دیتے۔ پہلے سے مراد ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی، پہلے سے ہی روانہ کر دیا۔ وہ رات کو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہرتے۔ پورا منی ہی مشعر الحرام مزدلفہ پورا مشعر الحرام کہلاتا ہے، اور بعض نے خاص پہاڑ کہا ہے، وہ جو منی سے قریب ہے لیکن مزدلفہ کے اندر موجود ہے، اس کے قریب جو حصہ ہے اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ پھر جب تک وہ چاہتے اللہ کا ذکر کرتے، پھر امام کے وقوف کرنے سے اور روانہ ہونے سے پہلے لوٹ آتے۔ پھر ان میں سے بعض صبح کی نماز کے وقت منی پہنچ جاتے اور بعض اس کے بعد پہنچتے۔ پھر جب وہ منی پہنچتے تو جمرہ پر کنکریاں مارتے، یعنی بڑے شیطان کو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں انہوں نے ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی، گھر والوں کو روانہ کر دیا ہے، کمزور لوگوں کو انہوں نے جا کے کنکریاں بھی مار لی ہیں، ابھی طلوع آفتاب بھی نہیں ہوا کنکری مار لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم احناف کا مذہب یہ ہے کہ یہ تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ابھی آگے حدیثیں اور بھی آ رہی ہیں کہ جو کمزور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین ہیں، جیسے میں پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بھی کہہ رہا تھا، اگر فرض کر لیں 25 لاکھ حاجی حج ادا کرتا ہے تو مزدلفہ کے بعد جو اگلا دن آئے گا، یعنی 10 کی رات تو مزدلفہ میں گزاری، اگلا 10 کا دن آ رہا ہے، اس میں تقریباً 25 لاکھ حاجیوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ آج بڑے شیطان کو جتنی جلدی ہو سکے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد حلق کروانا ہے، قربانی، پھر حلق کروانا ہے، پھر طواف الزیارہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس میں مناسک میں سے اور کچھ زیادہ نہیں کرنی ہے۔ تو اب جب سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہوگا، اب اندازہ کریں 25 لاکھ آدمی اس شیطان کی طرح بڑھے گا، کس قدر رش ہوگا زبردست قسم کا۔ اس میں پھر جو ویل چیئر پر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں،
خواتین جن کے بدن تھوڑے سے بھاری ہوتے ہیں، بیچاری چل نہیں پاتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، دھوپ اوپر سے ہے، پھر لوگوں کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، خود ہی دھکے سے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو ماشاءاللہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ پھر جیسے آپ جو چینل وغیرہ چلتے ہیں حج کے تمام مناسک دکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ اب اس میں اگر عورتوں کو روک لیا جائے، بچے کمزوروں کو انہیں کہا جائے طلوع آفتاب کے بعد جا کے ماریں گے، یعنی اس وقت ہی چلیں گے اور پھر پہنچیں گے، تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو کمزور حضرات ہوں ان کے ساتھ کسی ایک شخص کو کر دیا جائے جو ان کو سنبھال بھی سکے۔ اب دیکھیں اس کے لیے عذر بن جائے گا۔ اب مثلا 10 کمزور افراد ہیں، ان کے لیے تو اجازت ہے رات میں نکل جائیں، 11واں جو ان کمزوروں کو سنبھالے گا اگر وہ صحت مند آدمی ہے تو اس کے لیے تو عذر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے شرعی کہ اگر کوئی شخص صاحب عذر ہوتا ہے اور اس عذر کی وجہ سے وہ کسی چیز میں دقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی مشکل کو ایک غیر صاحب عذر صحت مند آدمی پورا کر سکتا ہو، تو اس کو پھر اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ بھی انہی کی رعایت حاصل کر لیں، گویا کہ ان کی ضرورت اس شخص کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جیسے اب یہ فوٹو کھینچنے کا مسئلہ دیکھ لیں، اب تو یہ ڈیجیٹل کیمرے آ گئے، لیکن جس وقت نیگیٹو آتا تھا باقاعدہ، پھر اس کو پازیٹیو بناتے تھے پہلے زمانے کے جو کیمرے تھے۔ اب اگر کسی نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، تو اس کی مجبوری ہوتی تھی کہ فوٹو کھنچوائیں، اگرچہ تصویر وہ والی تصویر حرام تھی لیکن مجبوری تھی، اجازت دی۔ اب یہ خود تو کھینچ نہیں سکتا، کیا کرے؟ تو پھر فوٹوگرافر کے پاس جاتے تھے۔ اب مجبوری تو اس کی ہے، عذر تو اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر سکتا تو گویا اس کی ضرورت اس کی ضرورت بن گئی۔ وہ جب فوٹو کھینچتا تھا تو اس کے لیے بھی کھینچنا جائز۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں تو صحت مند آدمی بھی جا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر رات میں ہی، یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں، کیونکہ تقریباً تمام نے طلوع فجر کے بعد روانہ ہونا ہے، رش بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا فقہ حنفی یہ ہے کہ جب آپ چلتے چلتے وہاں تک پہنچیں گے نا، جمرہ تک، تو طلوع آفتاب کے قریب پہنچ جائیں گے، تھوڑا سا ویٹ کریں، اور پہلے دن کنکری مارنے کا وقت طلوع آفتاب ہے، تو یعنی سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد کنکری ماریں، یہ فقہ حنفی کے نزدیک ہے۔ اور بعض نے اس میں یہ رخصت دی ہے کہ اگر فرض کر لیں جلدی پہنچ جائے اور پیچھے بہت زیادہ رش کا اندیشہ ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے بھی مار لی جائے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی اور دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مطلب رعایت بہت ہی سخت مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ پہلے دن جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد کنکری ماری جائے فقہ حنفی کی روشنی میں، پھر اور دوسرے اور تیسرے دن زوال کے بعد ماری جائے، اس سے پہلے نہیں، زوال کے بعد ماری جائے، یہ مسئلہ۔ تو اب یہ دیکھیے ذرا، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے تو جو ان کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھیج دیا گیا اور طلوع فجر کے ٹائم مار بھی لیا، بلکہ یعنی طلوع فجر ہو گئی، ماری اور پھر آ کے نماز پڑھی اپنے مقام پر، یعنی مینا کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ طلوع آفتاب کا ویٹ نہیں کیا گیا۔ اب اس میں تھوڑا سا مذاہب جیسے پیچھے بیان ہوئے تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر مختلف مذاہب بیان کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، استدلال مانے دلیل طلب کرنا، یہ دلیل طلب کی ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور طلوع آفتاب کے بعد ان لوگوں کے لیے کنکریاں مارنا جائز ہے جو لوگوں سے پہلے مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عطا بن ابی رباح مکی، طاؤس بن کیسان، مجاہد، ابراہیم نخعی، شعبی، سعید بن جبیر اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ قاضی یاز مالکی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے جمرہ پر کنکریاں مارنا جائز ہے، آدھی رات سے پہلے، یعنی یہ تو فجر کے ٹائم کہہ رہے ہیں نا، فجر شروع ہو جائے تب پہنچ جائیں، طلوع آفتاب سے پہلے مار لیں، اور بعض کہتے ہیں آدھی رات میں جائز ہے۔ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر سے پہلے مینا پہنچ جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ صبح کو مکہ پہنچ کر طواف زیارت کر لیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے کنکریاں مار لیتی تھیں۔ امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے کنکریاں مارنا جائز ہے،
اور امام فوری اور امام نخعی کا مذہب یہ ہے کہ صرف طلوع آفتاب کے بعد کنکری ماری جائیں۔ یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد رضی اللہ تعالی عنہم کا مذہب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں مار لیں تو یہ فعل ادا ہو جائے گا، مگر اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ ہمارے اصحاب میں ملک العلماء علامہ کاشانی نے کہا ہے کہ کنکریاں مارنے کا اول وقت مستحب طلوع آفتاب کے بعد ہے، اور اس کا آخری وقت دن کا آخری حصہ ہے۔ اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مختلف مذاہب ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد کنکری مارنا یہ پہلے دن ایسا ہوگا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ دیگر حدیثوں سے ثابت ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے اگر کوئی مفتی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ پہلے دن طلوع آفتاب سے پہلے طلوع فجر ہو جائے، طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں مار لیں، کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، تو اس کی بھی رخصت ہو سکتی ہے، بغیر دم کے بھی اجازت مل جائے گی۔ 1677 نمبر حدیث پاک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو مزدلفہ سے منی روانہ کیا، رات میں ہی کر دیا۔ تو ابن عباس چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں اور ابھی نابالغ تھے، تو اس کا مطلب یہ بچوں میں شامل تھے، ان کو رات میں روانہ کر دیا گیا۔ 1678ویں حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں کمزور افراد کے ساتھ منی روانہ کر دیا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ سرکار نے کمزوروں کو رخصت دی ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلے جائیں، گویا کہ ان سے مزدلفہ کا جو واجب قیام ہے وہ ساقط کر دیا گیا ہے، اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع علیہ السلام ہیں، آپ شریعت کا تعارف پیش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو شرعی احکام میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنے کی اجازت باقاعدہ دی گئی ہے۔ تو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، مشیت الہی کے تابع رہتے ہوئے، اللہ کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اور امت کی مجبوری اور مشقت کا لحاظ کرتے ہوئے، وہاں آپ نے آسانی دی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہے کہ اگر رات میں لوگ نکل جائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ انہیں مزدلفہ کا واجب وقوف تو نہیں ملے گا، لیکن یہ واجب ترک کرنے کی اجازت خود نبی کریم نے دی، ورنہ واجب اگر ترک کر دیا جائے تو دم لازم ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی اجازت دے دیں تو پھر دم لازم نہیں ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کمزور، بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار، ویل چیئر والے، یہ اگر طلوع فجر سے پہلے بھی نکل گئے مزدلفہ سے اپنے آزار کی بنا پر، تو یہ جو انہوں نے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان مزدلفہ کا واجب وقوف تھا، اس کو ترک کرنے پر نہ گناہگار ہوں گے، نہ دم لازم ہوگا۔ اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یقینی سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ گھر کی ساری عورتوں کو روانہ کر دیں اور کہیں کہ بھئی تمہارا عذر ہے تم چلی جاؤ اور ہم سب یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ اب وہ عورتیں جائیں گی بیچاری، کہاں جائیں گی، بچھڑ جائیں گی، بیمار خود کیسے جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیمار کی اگر وہ تیمارداری کرنے والا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیمار اگر میں طلوع فجر کا انتظار کروں گا اپنے وقوف کے لیے کہ اس سے تو شاید ساقط ہو سکتا ہے اپنے لیے، تو بیچارہ اس کو آسانی کہاں ملے گی، یہ پھنس جائے گا۔ تو اگر وہ بھی پہلے نکلنا چاہے تو اس کو اجازت مل جائے گی اور اس پر بھی انشاءاللہ دم لازم نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1679 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ جو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ مزدلفہ میں مزدلفہ کی رات کو اتریں، یعنی 10 ذوالحجہ کی رات، پھر دن آتا ہے، دن بعد میں آتا ہے، 10 ذوالحجہ کی رات مزدلفہ میں اتریں، پھر کھڑی ہو کر 1 ساعت تک نماز پڑھتی رہیں، یعنی کچھ دیر تک، پھر کہنے لگیں اے میرے بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا، یعنی کیا طلوع فجر ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر اور نماز پڑھتی رہیں، پھر پوچھا کیا چاند غروب ہو گیا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ روانہ ہو۔ میں نے بھی چاند طلوع نہیں ہوا، فجر شروع نہیں ہوئی، فرمایا روانہ ہو، بس ہم روانہ ہو گئے
اور ہم چلے حتیٰ کہ انہوں نے جمرہ کو کنکریاں ماریں۔ پھر وہ لوٹ آئیں اور انہوں نے صبح کی نماز اپنے ٹھکانے پر پڑھی، یعنی جہاں منی میں قیام تھا کنکری مار کے وہاں پہنچ گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر سے پہلے رات میں روانہ ہو گئیں، کنکریاں بھی مار لیں، پھر آئیں اپنے مقام پر اور وہاں پر آ کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اے حضرت صاحبہ، ہمارا گمان ہے کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں وقت سے پہلے کنکریاں مار لی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس کی اجازت دی ہے۔ تو آپ دیکھیں بھی پیچھے بھی روایت گزری تھی، یعنی بات گزری تھی فقہا کے مذاہب بیان کرتے ہوئے کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے طلوع فجر سے پہلے ہی روانگی اختیار فرمائی، کنکریاں بھی مار لیں، پھر طلوع فجر شروع ہوئی ہے اور آ کے مینا میں اپنی جگہ پر نماز پڑھی۔ تو ایک مذہب یہ بھی ہے، اور خود کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم نے اجازت دی ہے دیگر خواتین کو بھی کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہاں ضمناً میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، کوئی کسی بھی مذہب کا مقلد ہو، اگر کوئی شخص جیسے حنفی ہے اور وہ وہاں پر کوئی مسٹیک کر رہا ہے، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس پہ فتویٰ جاری کریں، بلکہ وہ مفتیان کرام سے معلوم کرے کہ میرے لیے اس میں کوئی رعایت کا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، میں نے ایک عمل کر لیا۔ اگر کوئی ان کو مفتی صاحب رعایت دے دیتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی، اور مفتی حضرات کو اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کی۔ جیسے اب مثال کے طور پر یہ جو ٹوکن کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں، بینک کے ٹوکن کے ساتھ، یعنی بینک کا ٹوکن لیتے ہیں اور پھر بینک کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ وہ، یا گورنمنٹ کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ قربانی کریں۔ اب فقہ حنفی کی روشنی میں 10 ذوالحجہ کو جو ارکان ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ۔ مثلا سب سے پہلے کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اس کے بعد حلق کروا کر احرام کی پابندی سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر طواف الزیارہ کریں گے۔ یہ ترتیب واجب ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کنکری نہیں ماری، پہلے حلق کروا لیا، دم لازم۔ اگر کنکریاں مار لیں اور قربانی نہیں کی، حلق کروا لیا، دم لازم۔ اب یہ جو بینک کے ٹوکن والے ہیں ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے اور ان کو کیسے آسانی ملتی ہے، اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی